میرا سوال جو ہے وہ نماز سے ریلیٹڈ ہے کہ جب ہم عمرے یا حج پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ کیونکہ میں نیو احمدی اور تمام مربیان کے مطابق انہوں نے یہی گائیڈ کیا ہے کہ جی مسیح موعود علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جی کسی نان احمدی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. تو اس وقت جو ہے حج اور عمرے کے دوران کیا حکم ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ نماز ادا کی جا سکے؟ بات یہ ہے کہ پہلے حضرت مسیح علیہ السلام نے نہیں روکا تھا کہ نماز نہ پڑھو، ٹھیک ہے. پھر کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیے اور کہہ دیا کہ کافر بھی ہیں اور قتل کے قابل بھی ہیں، اس لیے ان کو اپنے پیچھے نماز نہ پڑھنے دو، ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو. اس پہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا، اس کی بنیاد اس طرح پڑی تھی کہ اگر یہ کہتے ہیں یہ کافر ہے اور ان کے پیچھے ان کو کفر کا فتویٰ بھی ہم پہ لگاتے ہیں اور ہمیں قتل کرنے کا فتویٰ بھی لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا، ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، اس لیے اب تم نے بھی نہیں پڑھنی ان کے ساتھ نماز. اور اس لیے نہیں پڑھنی کہ یہ تو اپنے خود دنیا کے بنائے ہوئے امام ہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، میں وہ امام ہوں جس کی پیش گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے امام بنایا، ٹھیک. تو اس لیے اب احمدی ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. یہ ہے اس کی بیک گراؤنڈ. اب رہ گئی بات حج کی کہ حج پہ ہم جاتے ہیں تو اکثر احمدی جاتے ہیں تو عموماً یہ احمدی 4-5 گروہ اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور مختلف فرقے ہوتے ہیں. بعض فرقے ایک دوسرے فرقے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، اس لیے وہ اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں. بعض دفعہ آگے پیچھے لوگ آتے ہیں تو اپنی نماز بعد جماعت پڑھ لیتے ہیں. تو احمدی کئی اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اپنی نماز با جماعت ادا کر لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ کوئی رستہ نہ ہو اور آپ نکل بھی نہیں سک رہے اور وہاں آپ کو ویسے بھی ایک خطرے والی حالت بھی ہو جاتی ہے اور پھر بڑی آڈ پوزیشن ہو جاتی ہے، تو اس میں نماز پڑھ لیں، لیکن اس نیت سے پڑھیں کہ میں گھر جا کے اپنی نماز بھی پڑھ لوں گا. حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ حج پہ گئے تھے. وہاں جب گئے ان کے ساتھ ایک اور احمدی تھے، وہاں ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ وہ نکل نہیں سکتے تھے وہاں سے. خیر انہوں نے نماز پڑھ لی. انہوں نے کہا نماز پڑھ، میں دل نہیں چاہ رہا میرا پڑھنے کو. دوسرے ساتھی نے کہا کہ حضرت خلیفہ اول، اس وقت خلیفہ اول کا زمانہ تھا، کہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ ایسی صورتحال ہو تو نماز پڑھ لو. خیر انہوں نے کہا اگر خلیفہ اول نے فرمایا تو ان کے کہنے پہ پڑھ تو لی نماز، لیکن گھر آ کے دوبارہ انہوں نے اپنے جہاں ٹھہرے ہوئے تھے رہائش میں پھر دوبارہ پڑھی کہ مجھے تسلی نہیں ہوئی ایسے امام کے پیچھے جو امام کا اللہ کے بھیجے ہوگے انکار کرنے والے ہو. واپس پہنچے قادیان، حضرت خلیفہ مسیح اول کی معاملہ پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ سے پوچھا تھا اس کے ایمان کی کمزور حالت تھی، اس لیے اس کو میں نے کہہ دیا تھا کہ تمہاری ایمان کی اجازت ہے، تمہیں خوف زدہ رہنا ہے، تم نے تو ٹھیک ہے تم موقع پہ پڑھ لو لیکن پھر علیحدہ بھی پڑھ لینا، یہ میں نے اس کو کہا تھا. اور پھر کہا حضرت مسیح ثانی نے کہا کہ آپ نے ٹھیک کیا، اس وقت صورتحال اگر تھی تو پڑھ لی اور گھر آ کے اگر پڑھ لی تھی تو یہی طریقہ تھا جو آپ نے صحیح کیا، ٹھیک ہے. کیونکہ نیت اصل چیز ہے نا، تو وہ ایک دل کی تسلی بھی ہوتی ہے اس لیے کہ انکار ہے اس امام کا جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ٹھیک ہے. جزاک اللہ. لیکن عموماً میں نے دیکھا ہے کہ 99% جو احمدی جاتے ہیں حج کرنے، اب تو کافی لوگ جاتے ہیں، میرے بڑے بھائی نے بھی حج کیا ہے اور احمدی بھی جاتے ہیں، میرے اور عزیزوں نے رشتہ داروں نے حج کیا ہوا ہے، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ ہم احمدی مل جاتے ہیں تو ہم اپنی علیحدہ نماز پڑھ لیتے ہیں.